اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 142 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں نا، وہ اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اللہ خود انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اکتائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ایسے لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن انتہائی کاہلی اور مرے ہوئے دل کے ساتھ، جیسے کہ مار مار کے باندھ کے کھڑے کیے گئے ہوں۔ ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ ریاکار اور محض دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت قرات جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور نماز کو پٹخ کر ایک طرح سے وہ پھر فوراً الگ ہو جاتے ہیں۔ خشوع و خضوع اور دل کی لگن کا ان کی نماز میں فقدان ہوتا ہے۔ ان کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا ایک قدم کفر میں اور ایک قدم ان کا ایمان میں ہوتا ہے، دونوں کے درمیان وہ ڈاواڈول کھڑے ہوتے ہیں، نہ پوری طرح کفر کے ساتھ ہیں نہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ تو وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو دے کر، لیکن وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اور بیچ میں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا، نہ وہ ان کی طرف ہوتے ہیں، لا الہ الا، اور نہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان دوسروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے تو کوئی بھی رستہ نہیں پاؤ گے۔ اللہ انہیں دھوکہ دینے میں ہرا رہا ہے اور مغلوب کر رہا ہے۔ اللہ کے ہرانے اور مغلوب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اچھوں کی طرح بروں کو بھی مہلت عمل دے رکھی ہے، مگر یہ مہلت اس لیے نہیں کہ اللہ کا قانون سے غافل ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جو برے آدمی ہوتے ہیں اس مہلت سے نڈر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیے جائیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم تو جو مرضی جو ہمارے دل میں آئے گا ہم کریں گے، مگر اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایک وقت مقرر پر، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وقت۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں مت کرو۔ تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم بنا لوگے اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام، تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو گے، یہ تم چاہتے ہو۔ ان المنافقین، بے شک جو منافق لوگ ہیں نا، فی الدرک الاسفل من النار،
تو جو منافق لوگ ہیں وہ تو آگ کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منافقوں کی سی چال مت چلو اور اپنی قوم کو چھوڑ کر دشمنوں کو اپنا مددگار مت بناؤ، اور قوم کی مصلحتوں پر اپنے منافقانہ مفاد اور خود غرضیوں کو ترجیح مت دو۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہوں گے، نچلے طبقے میں بھیجے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اللہ الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنا آپ سدھار لیا، اصلاح کر لی اپنی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا، اخلصوا خالص کر لیا، دینہم اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے۔ اولئک مع المؤمنین، تو یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ہمراہ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ دے گا مومنوں کو اجر عظیم، بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ فرمایا کہ عذاب اور ثواب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو کے انعام دینے لگتا ہے اور انتقام میں آ کر عذاب دینے لگتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تو اپنے جو آپ کرو گے اسی کا بدلہ دے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں کہ تمہیں عذاب ہو۔ ان شکر تم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کا، وآمنتم، اور اللہ پر ایمان لاؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے اور دانا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی صورت اللہ نے بتائی ہے کہ اللہ کے ہاں خلوص ہے، دل سے تم توبہ کرو اور فعل بد سے باز آ جاؤ، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تو یہ ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ ہی حشر میں ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ ہی یوم آخر میں بھی وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، اور خواہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا وہ کیا کرے گا عذاب دیکھ کے۔ مومنانہ زندگی کے لیے چند بنیادی اصول ہیں جن پر کاربند ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ یہ توبہ کرے انسان، اپنی اصلاح کرے، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، دین کو خالص اللہ ہی کے لیے اختیار کرے، اللہ کا شکر گزار بن کر رہے، اللہ کی ذات صفات اور اس کی قدرتوں، حکموں اور فیصلوں پر یقین محکم رکھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بلند آواز سے کوئی علن برائیوں کا اعلان کرے، برائی کی بات علن کرے، اس بات کو اللہ پسند نہیں فرماتا، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہونا تو وہ اس بات کو بلند آواز میں کہہ سکتا ہے۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو وہ بلند آواز سے پکار سکتا ہے،
کان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی کام اچھا کام کرو گے، اچھائی کرو گے اس کو ظاہر کر کے، اور تخفوہ، یا اسے چھپا کے کرو گے اچھے کام کو، اور تعفو، اور یا تم درگزر کرو گے لوگوں کو، انسوئن برائیوں سے، کسی کی برائی کو درگزر کر دو گے، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں نا، انکار کرتے ہیں وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفرقہ میں ڈال دیں بین اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ ڈال دیں۔ وہ کسی رسول کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو کم درجے کا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں یفرقو، کہ وہ فرق کریں بین اللہ و رسول ہی، اور اس کے رسولوں میں، اللہ اور اس کے رسولوں میں وہ فرق کریں، تفریق کریں ان کے درمیان۔ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں نؤمن، کہ ہم ایمان لائے ببعض، بعض احکام پر، ونکفر ببعض، اور بعض کو ہم نے ان بعض سے ہم نے انکار کر دیا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں یہی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر وہ ایمان لائے، اور انہوں نے ان کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، وہ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اور وہ بالکل بھی کوئی فرق نہیں کرتے کسی رسول کے لیے بھی، وہ تمام رسولوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ اولئک سوف، یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، امید ہے کہ اللہ انہیں دے گا، اجورہم، ان کے پورے بدلے، ٹھیک ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل الیہم کتابا من السماء، اب کیا کہتے ہیں اہل کتاب؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، جب تک وہ آسمان سے کوئی ان پر کوئی کتاب نہ نازل کرتے۔ اہل الکتاب ان تنزل الیہم، ان پر نازل کریں کتاب من السماء، آسمان سے کوئی کتاب۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بے شک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی سوالات کیے تھے، اس سے بھی بڑے بڑے سوالات کیے تھے۔ فقالوا، انہوں نے تو یہ کہا تھا ارنا اللہ، ہمیں دکھا دو اللہ جہرتاً، سامنے لا کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، بجلی نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا بجلی نے۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ اور ہمیں دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے اللہ کو۔ یہودی کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا کہ ہمیں اوپر سے آسمان سے کتاب ہمارے لیے فوراً لیا، پھر ہم مانیں گے آپ کو۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ گھبرائیں نہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوالات کیے تھے۔ تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ سامنے لا کر دکھاؤ، تو اللہ نے اسی وقت بجلی کی کڑک سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اخذتہم، پکڑ لیا، صاعقہ تو بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے، ثم اتخذوا العجل، انہوں نے کیا بنا لیا، ایک بچڑا بنا لیا سونے کا، اور اس پر اس کے بعد اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھیں، انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، خود اپنے آپ کو مرتے دیکھا تھا، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اس قدر ہٹ دھرمی ان کی کہ اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، پھر انہوں نے اسی وقت ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں۔ فعفونا، ہم نے انہیں معاف کر دیا، عن ذالک، یہ سب کچھ۔ اللہ کس قدر غفور الرحیم ہے، کس قدر بخشنے والا ہے۔ اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا، اللہ نے پھر بھی اسی وقت انہیں معاف کر دیا، دوبارہ زندہ کر کے زندگی دی انہیں دوبارہ سے، اور ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ پھر اسی وقت وہ بتوں کے بجاور بن بیٹھے، بت کو پوجنے لگ گئے۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ورفعنا فوقہم، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، تو وقلنا، اور ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ شہر میں۔ وہ کچھ چیزیں مانگتے تھے نا کھانے کے لیے کہ ہم نے منو سلوا نہیں کھانا، ہم اکتا گئے ہیں کھا کھا کے، تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ساگ، یہ مسور، گیہوں، پیاز، ایسی چیزیں چاہیے، ترکاریاں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا تم ادنا چیز کیوں پسند کرتے ہو، کہ اعلیٰ چیز کی بجائے، ہاں اگر تمہیں یہ چاہیے تو تم ایسے کرو کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں یہ سب چیزیں اپنے اگاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، محنت کرو۔ لیکن وہ محنت کے عادی نہیں تھے۔ وہ جب انہیں کہا گیا نا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ بھی کھڑا کر دیا تھا لا کے کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ورنہ یہ پہاڑ تم پر پھینک دیا جائے گا۔ پھر بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وعدے سے مکر گئے تھے۔
تو پھر اللہ نے کہا کہ ہاں تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور ان سے یہ بھی اللہ نے کہا کہ تم حد سے نہ بڑھنا کسی بات کے بارے میں بھی، اور لا تعتدوا فی السبت، اور ہفتے کے دن کے بارے میں بھی حد سے نہ بڑھنا، اور ہم نے لیا ان سے پکا وعدہ۔ پھر کیا ہوا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے جو عہد لیا تھا نا انہوں نے توڑ دیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا عہد توڑا، کفرہم بے آیات اللہ، اور ان کے کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کا انکار کیا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ قاتلہم الانبیاء، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق، ناحق ہی قتل کر دیتے تھے انبیاء کو، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو وہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے جو سینے میں دل ہے نا وہ تو پردے میں ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، بل طبع اللہ علیہا، لیکن اللہ نے ان پر مہر ثبت کر دی، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر وہ بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ قَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگا دیا، اور انہوں نے کفر کیا، اور ان کی اس بات سے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، وہ قولہم، اور ان کی اس بات سے انکا تلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، اس کی وجہ سے رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان پر شبیہ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شبہ میں ڈال دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے ان میں اختلاف کیا وہ اس میں سخت کیا تھے، شک میں تھے، جنہوں نے اختلاف کیا وہ تھے اس میں شک میں پڑے ہوئے تھے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے جھوٹے گمان کی، وہ پیروی کرتے تھے، اپنی خواہشات کی وہ پیروی کرتے تھے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا۔ بَرَفَعَہُ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلند کر لیا، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے کہ وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شُهَدَاءَ، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے ان سب پر قیامت کے روز۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لہم و بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ظلم وہ کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے جو یہودی ہوئے نا، ان پر ہم نے حرام کر دیا وہ چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور اکثر وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ پہلے حلال کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، پھر حرام کر دی، کیونکہ ان کے ظلم، یہ ایسے ظالم لوگ تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے، اور لوگوں کو روکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے۔ اس وجہ سے اللہ نے پاکیزہ چیزیں ان پر کچھ حرام کر دیں۔ اخذہم الربا، اور وہ سود لیتے تھے، وقد نہوا عنہ، اور اس سے وہ منع نہیں کرتے تھے لوگوں کو، اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وہ لوگوں کو بھی وہ منع نہیں کرتے تھے۔ وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، اور وہ کھاتے تھے لوگوں کا مال باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، ان میں سے جو کافر ہیں نا، ہم نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہیں، ان میں سے جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور مومن ہیں، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اور جو نازل کی گئی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک نازل کیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل، اور اس پر نازل کیا گیا جو من قبل کا، آپ سے پہلے پیغمبروں پر، وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرہ پر بھی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔